اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور جو میرا سبق ہے وہ ہے نون، ساکن اور تنوین کے اصول۔ نون ساکن اور تنوین کے اصول جو ہیں وہ بہت ہی مطلب کہ لینتھی بھی ہیں اور ان کی بہت سی اقسام ہیں، اس لیے میں نے اس کی ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی اس سارے پوائنٹس کا پتہ لگ سکے اور آپ اچھے سے اچھا جو ہے وہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھ سکیں۔ تو ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے جلدی سے میں اپنے ویڈیو کی طرف چلوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا بینیفٹ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پچھلی جو میری ویڈیو تھی میں نے اس میں آپ کو تنوین کے بارے میں بتایا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو آگے میں آپ کو رولز اور اصول بتا رہی ہوں یہ تنوین کے ہی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ نون ساکن وہ حرف ہے جس کے اوپر جزم آ جائے۔ جزم کیا ہوتا ہے؟ جس پر کوئی حرکت نہ ہو۔ جزم جس کو چھوٹی سی دال ہوتی ہے وہ ایک حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو جزم کہتے ہیں، جیسا کہ یہ میں آپ کو سامنے شو کر رہی ہوں، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو یہ جس حرف پر آ جائے وہ حرف ہمارا ساکن ہو جاتا ہے، جس کے اوپر حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ جبکہ تنوین کے اوپر دو زبر، نیچے دو زیر اور دو پیش آتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں تنوین کی پوری تختی کی مشق بتائی تھی اور کروائی تھی۔ اور اس کا اگزامپل اگر ہم تنوین کی اس کی نون ساکن کی اگزامپل میں آپ کو دوں تو وہ ہے حمزہ زیر نون ساکن ان، عین زبر نون ساکن عن، نون کے اوپر جزم آ گئی ہے اس لیے ہم نون کو کیا بولیں گے؟ ساکن۔ اسی طرح دو زیر دو پیش اور دو زبر کا جو ہماری اگزامپل ہے وہ ہے رسولا کریم محیط، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری نون ساکن تھی اور نون ساکن کے بعد میں نے آپ کو تنوین بتا دیا۔ اب نون ساکن کے آگے اور تنوین کے آگے چار قاعدے ہیں، چار قواعد ایسے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، جو ہمارے رولز ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ہم نے وہ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے تجوید کے ساتھ وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اظہار۔ نمبر 2 پوائنٹ پہ کیا ہے؟ ادغام۔ نمبر 3 پوائنٹ پہ ہے اقلاب، اور نمبر 4 پوائنٹ پہ ہے اخفاء۔ یہ چاروں پوائنٹ ہمارے بہت ضروری ہیں، مین ہے نون ساکن اور تنوین کے اندر۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کر لیں اظہار کی، تو اظہار کیا ہے؟ اظہار مطلب کیا ہے؟ اظہار ظاہر سے نکلا ہے، اور ظاہر کا مطلب ہے کہ شو کروانا، مطلب کسی چیز کو بالکل سامنے لے آنا، اس کو کہتے ہیں ظاہر کرنا، اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حرف ہلکی، حرف ہلکی کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حرف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا ہو تو نون ساکن ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اب یہ غنہ کیا ہے؟ غنہ میں ناک جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نون کی آواز کو ناک میں ہم چھپا دیں گے تو وہ غنہ کہلاتا ہے۔ تنوین کی تختی میں میں نے بتایا تھا جیسے رسولن، اب جو دو زبر ہیں اس کے اینڈ پہ ہماری نون کی آواز جا رہی ہے، اور جو نون کی آواز ہے وہ ہم اپنی ناک میں لے کے جا رہے ہیں، رسولن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر یہاں پر کہہ رہے ہیں، یہاں پر ہماری کیا ہے ڈیفینیشن اس کی اظہار کی؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی ورڈ آ جائے تو ہم نے اس حرف کو، اس نون کو ظاہر کر دینا، اس کو ہم نے ناک میں نہیں چھپانا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو اظہار کی پوری ڈیفینیشن ڈیٹیل سے بتاتی ہوں۔ کیا میں نے آپ کو بتایا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حرف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے ہو تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر دیں گے، یعنی کہ ہم غنہ نہیں کریں گے اس کے اوپر، ہم نون کی آواز کو ظاہر کر دیں گے، خواہ یہ صورت ایک کلمے میں ہو یا دو، جیسے انعمت منہم، انعمت۔ اب انعمت جو ورڈ ہے اس میں دیکھیں نون ساکن جو آ رہا ہے اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین، اور دیکھیں کیا حروف ہلکی میں ہمارے عین ہے، دیکھیں حمزہ ہا، عین ہا، جی عین ہے اس میں، اسی لیے ہم نون کو کیا کریں گے؟ انعمت۔ اسی طرح اگلا ورڈ اگر میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ دوں گی تو وہ ہے منہم،
मीम नून साकिन के बाद हा आ रहा है, हरूफ हल्की में हमारा हा है, जी है, इसीलिए हम नून की आवाज़ को नाक में नहीं छुपाएंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, इसको नून को सिंपली हम ज़ाहिर कर देंगे कि ये नून साकिन हो गया है, नून के ऊपर जज़म आ गई है, मिनहुम। मन आमन, नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, और हमज़ा और अलिफ जो है वो एक ही तजवीद में, कुरान पाक में हमज़ा और अलिफ को एक ही कायदा है, एक ही अल्फाज समझा जाता है, इसीलिए हमज़ा आ गया है, इसीलिए हम नून को ज़ाहिर करेंगे। मन आमन कुफुवन अहद, अब ये कुफुवन अहद में तनवीन की मिसाल है, वाव दो ज़बर अलिफ वन, एंड पे इसकी भी नून की आवाज़ आती है, इसीलिए तनवीन के में भी वही रूल और वो सब कुछ लगेगा जो हमारा नून साकिन में लगा था कि तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आ जाएं तो हम नून को ज़ाहिर करेंगे। जैसे कि ये वर्ड है कुफुवन अहद, काफ पेश कु, फा पेश फू, वाव दो ज़बर अलिफ वन, कुफुवन हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल पेश दू, कुफुवन अहद। तो जी ये वन तनवीन के बाद हमारा हमज़ा आ गया है, इसीलिए हम इसमें भी गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार कर देंगे। ठीक हो गया, इसको कहते हैं इजहार करना, नून को या तनवीन को इजहार करना। ये हमारा इजहार हो गया। अब हमारी दूसरा पॉइंट था इदगाम। इदगाम यानी दोनों को एक कर देना। अगर मैं आपको इदगाम की डेफिनेशन की तरफ लेके जाऊँ तो उसकी डेफिनेशन है, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून के 6 हरफों यानी या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून, इनको या रा मीम लाम वाव नून को हम इकट्ठा करेंगे, एक वर्ड बनाएंगे, तो ये 6 हर्फ मिलकर यरमलून बन जाएंगे। इन यरमलून में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होता है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून के 6 हरूफ आए तो इदगाम होता है। पहले मैंने आपको बताया कि इजहार में कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की आ जाएगा तो नून ज़ाहिर हो जाएगा। अब अगला हमारा जो पॉइंट है इदगाम, उसमें क्या है कि 2 हरफों को हमने मिलाना है। वो कैसे? अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून यानी या रा मीम लाम वा नून के 6 हरफों में से कोई हर्फ आ जाएगा तो इदगाम होता है, यानी नून को इन हरफों में इस तरह मिलाकर पढ़ते हैं कि दोनों एक साथ मुशद्दद हो जाते हैं। मुशद्दद मीन जैसे शद को 2 मरतबा पढ़ लेते हैं और सख्ती से पढ़ते हैं ना, इसी तरह अगर हरूफ तनवीन या नून के बाद या रा मीम लाम वाव नून का वर्ड आ जाए तो हम उन वर्डों को मिलाकर पढ़ेंगे। अब इसकी मिसाल क्या है? जैसे या आ गया है नून साकिन के बाद, तो हम उसमें नून को ज़ाहिर कर ही नहीं सकते। कैसे करें? नून साकिन है, उसके बाद या के ऊपर ज़बर आ गया, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मन यकूलू, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, हम पढ़ेंगे मन यकूलू। ठीक है, ये मिसाल, एकदम मिसाल। फिर अगला वर्ड है हमारा रॉ। नून साकिन के बाद रॉ आ जाए तो हम कैसे पढ़ेंगे? मिर रब्बिहिम। ठीक है, अब अगर हम तनवीन की मिसाल लेंगे तो तनवीन में अगर बिहिजारतिम हुदल लिल मुत्तकीन, ये सब हमारे तनवीन और नून साकिन की मिसालें हैं, यानी इनके बाद हमारे यरमलून में से वर्ड आ रहे हैं। अब यरमलून में से इनकी भी आगे यानी कि इदगाम की भी 2 आगे से किस्में हैं। इदगाम की भी 2 किस्में हैं आगे, एक है इदगाम बिल गुन्ना, एक है बिला गुन्ना। बिल गुन्ना मतलब इदगाम हमने करना है गुन्ना के साथ, और एक हमें वर्ड के में इदगाम करना है बिला गुन्ना, यानी कि उसमें गुन्ना नहीं होगा। अब वो ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनमें हमें गुन्ना करना होगा, और वो कौन से वर्ड हैं जिनमें हमें गुन्ना नहीं करना होता? जो लफ्ज़ हमें गुन्ने के साथ पढ़ने होते हैं वो है लाम और रा के अलावा या, नून, मीम, वाव, यानी हरूफ यरमलून में से लाम और रा के अलावा नून साकिन और तनवीन के बाद अगर आ जाए या, नून, मीम, वाव, तो हम उसमें गुन्ना ऐड करेंगे। हमारी मन यक़ूलु, यहाँ पर हमारी नाक में आवाज़ चली जाएगी, यहाँ पर चली जाती है ऑटोमेटिक। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं आपको खुद फील होगा। और जो 2 हर्फ हैं लाम और रा, आप चाह के भी इस पे गुन्ना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जो वर्डिंग है वो उस तरह से नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ। जी, तो गुन्ना के साथ हमारी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँगी तो वो होगी मैं यक़ूलु। सबसे पहले मैं आपको या बिल गुन्ना के साथ एग्जांपल दे रही हूँ, यानी कि यनमो, 4 हर्फ़ों को इकट्ठा करेंगे, या, नून, मीम, वाव। तो इन हरूफ के बाद नून साकिन और तनवीन के बाद ये हरूफ आ जाएंगे तो यहाँ पर गुन्ना होगा। मैं यक़ूलु, मैं यशा बिहिजारतिम मिव्वालिन। अब ये देखें यहाँ पर नून की आवाज़ थोड़ी सी नाक के अंदर जाके गुनगुना रही है, यहाँ पर हमारा गुन्ना हो रहा है। और जो रा और लाम है यानी बिला गुन्ना, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लाम और रा आ जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम गुन्ना नहीं करेंगे, हमारी गुन्ना की आवाज़ नहीं निकलेंगी। जैसे कि दाल दो ज़बर दन और बाद में लिल हुद्दल लिल मुत्तकीन, यहाँ पर नून की आवाज़ तो शो हो ही नहीं रही, चाहे वो नाक में छुपाई जाए चाहे कहीं भी, वो नहीं होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुन्ना नहीं करेंगे, हुदल लिल मुत्तकीन। अब अगर रा के साथ देख ले तो मिर रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम नहीं पढ़ेंगे, मिन रब्बिहिम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम। ठीक है,
اب اگر میں آپ کو پھر سے ینمو والا جو ورڈ ہے یا نون میم واؤ ہے وہ آ جائیں گے نون ساکن کے بعد، تو وہاں پر نون کی آواز تھوڑی سی شو ہوتی ہے، میں یقولو، میں یقولو، نون کی آواز شو ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا تھا ادغام۔ اب ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے اقلاب۔ اچھا، اس میں سے ادغام کے مجھے ایک آپ کو مین پوائنٹ بتانا بھول گئی تھی کہ 7 قرآن پاک میں ایسی جگہ ہیں جن پہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے نون ساکن کے بعد واؤ آ رہا تو ہم گنہ کریں گے، یا لام را آ رہا تو ہم گنہ کریں گے، تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے، کون کون سے الفاظ ہیں جہاں پہ قرآن پاک میں 7 ایسی جگہ ہیں جن پہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، جن کو پڑھنا اس طرح ہے ہمیں، صنوان، قنوان، بنیان، یہاں پر ہمارا جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ نون کی گناہ نہیں کریں گے، سوری، بنیان، دنیا، یاسین، والقرآن، نون، والقلم، مراق، ٹھیک ہے، من روق، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ورڈز ہیں جہاں پر یہ قاعدہ ہمارا جاری نہیں ہوگا۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن پاک میں جہاں جہاں یا نون میم واؤ، نون ساکن اور تنوین کے بعد یا نون میم واؤ آ جائے گا، ہمیں وہاں پر ادغام کرنا ہے، وہاں پر ہمیں نون کی آواز کو تھوڑا سا شو کرنا ہے اور مشدد کے ساتھ اگلے ورڈ کو ملا دینا ہے، یعنی کہ 2 حرفوں کو ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اور جہاں پہ آئے گا لام اور را، نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آئے گا، وہاں پر ہمیں غنہ نہیں کرنا، وہ ہمیں بلا غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بغیر غنہ کے۔ اب اگلا ورڈ ہے، اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اقلاب۔ ہاں جی، تو اقلاب کیا ہے؟ آپ نے اکثر قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد اکثر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی میم آپ لکھی ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا کہ میننگ کیا ہے، یہ ہوتا ہے اقلاب، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ہم نے کس میں بدل دینا ہے؟ میم میں، چھوٹی میم اوپر شو بھی کر دی جاتی ہے کہ ہم نے اب یہاں پر نون نہیں پڑھنا، ہم نے تنوین کی آوازیں نکالنی، ہمیں یہاں پر چھوٹے میم کا جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے مثلاً اب یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، مم بعد، یہاں پر نون ساکن ہے لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹی سی میم بھی ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ آپ کیسے پڑھیں گے؟ مم یا منم؟ منم تو نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم مم پڑھیں گے، یعنی نون ہمارا بھی سمجھے، یعنی نون ہمارا کنورٹ ہو گیا ہے میم کے اندر، نون ساکن ہمارا کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ با آ گیا ہے۔ با جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد جہاں پر بھی با آئے گا تو وہاں پر ہمارا جو نون یا تنوین ہوگا وہ میم کی آواز میں کنورٹ ہو جائے گا، جیسے مم باعدی، مم باقیلہ، ام بیونی، بہت سی ایگزامپل ہے جو میں آپ کو سامنے بتا دیتی ہوں۔ اور اب ہمارا جو ہے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اخفا۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نرم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں۔ اب وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ ایک تو حمزہ ہا، عین ہا، غین خا نکال دیں آپ 6 حروف، ٹھیک ہے، اور دوسرے آپ وہ 6 حروف نکال دیں یرملون والے، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف وہ اور 6 حروف وہ نکالیں گے تو باقی جو حروف ہمارے رہ جائیں گے وہ 15 ہوں گے، اور ان یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ 15 حرف جہاں پر بھی آئیں گے وہ ہمیں اخفا کرنا، کیا؟ نون کی آواز کو چھپا دینا ہے، چھپا دینا بالکل، نون ہمیں ناک کے اندر گنگن کر کے اس کو اندر لے جانا ہے، اور اس کو میں آپ کو اس کی پریکٹس بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ اخفا کی ایگزامپل، اخفا کا مطلب چھپانا ہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ عین زیر نون ساکن دال زیر دی، دال کیا ہے؟ نہ تو حروف حلقی میں سے کوئی ورڈ ہے اور نہ ہی حروف یرملون میں سے کوئی ورڈ ہے، یعنی کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یا را میم لام واو نون کے علاوہ جتنے ورڈ ہیں وہ اس میں اب دال آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد دال آ گیا، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعدہ، اعدہ، اور نون کی آواز کو ہم نے ایک الف کے برابر تقریباً ناک میں چھپانا ہے، اعدہ، آتا، تم، ٹھیک ہے، نون کی آواز ہمارے ناک میں کہیں نرم ہڈی میں فیل ہوتی ہے، لیکن کیا اس کو ہم چھپا رہے ہیں؟ نون کی آواز کو ہم چھپا رہے ہیں، اظہار میں ہمیں ظاہر کرنا ہے، اخفا میں چھپا دینا ہے، اور اقلاب اور ادغام جو میں نے آپ کو ادغام، تو اقلاب میں تو ہمارا قاعدہ ہی کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس میں نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل جانا ہے، اور جو ادغام ہے اس میں ہمیں کہیں پر ہمیں مشدد کر دینا ہے اور کہیں پر ہمیں نون کی آواز کو پڑھنا ہی نہیں، لیکن یہ جو چھپا دینا ہے لیکن نون کی آواز میں غنہ آنا ہے وہ یہ 15 حروفوں میں ہوگا، عید، آتا، کنتم، جینا، آذر، یہ سب جو ہیں وہ اخفا کی ایگزامپل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد جو میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ نمبر 1 میں اظہار کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی، نمبر 2 پہ میں نے ادغام بتائی، اور اس کی بھی آگے سے 2 قسمیں، ایک بالغنہ اور ایک بلا غنہ، یعنی ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ، اور تیسرا پوائنٹ پہ میں نے آپ کو بتایا اقلاب، اور چوتھے پوائنٹ پہ میں نے آپ کو بتایا اخفا۔ امید کرتی ہوں آپ کو
ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آئے گی، اور اگر کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پوائنٹ پہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ایزیلی مجھے میسج کمنٹ میں کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گی۔ ویڈیو میں اس ویڈیو کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔